اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستو، جیسا کہ دنیا داری میں کوئی ہمارے اوپر اگر احسان کر دیتا ہے یا کوئی مہربانی کر دیتا ہے تو ہم اس کے مشکور رہتے ہیں، ہم اس کے آگے جھکے رہتے ہیں، ہم اس کے آگے اپنی عاجزی اور اپنی انکساری ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ ایک پانی کا گلاس بھی اگر کوئی پلا دیتا ہے تو ہم اس کو شکریہ اس کا ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں ایک پین وقتی طور پہ اگر ضرورت پڑتی ہے، کہیں کھڑے ہیں اور ہمارے پاس پین نہیں ہے، ہم نے اگر کسی سے کہہ دیا بھائی جان 1 منٹ پین دینا، اور اگر اس نے پین دیا، ہم نے اپنا کام جو کچھ لکھنا تھا یا جو کرنا تھا وہ ہم نے کیا، تو اس کے بعد وہ پین اس کو لوٹاتے ہوئے دیتے ہوئے بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کو تھینک یو کہتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی کسی بھی چیز کی اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اس ضرورت کا اگر ہم کسی سے سوال کرتے ہیں اور وہ ہمارا سوال پورا کرتا ہے تو ہم اس کے آگے شکریہ کے انبار لگا دیتے ہیں، اس کو تھینک یو کہتے ہیں اور اس کے نیاز مند رہتے ہیں۔ لیکن کیا عجیب بات ہے کہ وہ مالک جس نے ہمیں اتنی نعمتیں دیں کہ وہ خود قرآن پاک میں کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ زبان دی، بولنے جیسی نعمت، جن کی زبانیں بند ہو چکی ہیں، جن کی زبانیں گونگ ہو چکی ہیں، یا گونگے لوگ ہیں جو، یا جن کی زبان میں بولنے میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ جب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ لینے کے بعد آپ کا اگر علاج کر دیتا ہے اور آپ کا بولنا ذرا درست ہو جاتا ہے، آپ کا گلا اگر ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ اس ڈاکٹر کے بھی بڑے نیاز مند رہتے ہیں، جبکہ آپ نے تو ٹھیک ٹھاک اجرت دی ہے اسے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، یہ آنکھیں آپ اندازہ کریں کہ ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں، آنکھوں کے اسپتال بھرے پڑے ہیں، نہ جانے کیا کیا بیماریاں ہیں لوگوں کے ساتھ، اور لوگ وہاں جا کے ایک بہت بڑی رقم خرچ کر کے اپنا علاج کرواتے ہیں، اور اگر ڈاکٹر کے علاج سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کی نظر ٹھیک ہو جاتی ہے، ان کی آنکھوں کا آپریشن ہو جاتا ہے، یا ان کا کوئی بھی آنکھوں کا مسئلہ ہے، نظر کا مسئلہ ہے، وہ اگر ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہم اس ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جبکہ ہم نے اسے اجرت بھی دی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم سانس لیتے ہیں تو یہ آکسیجن، آپ اسپتالوں میں جا کے تو دیکھیں جن کے آکسیجن لگی ہے کتنی بھاری وہ رقم ادا کرتے ہیں آکسیجن کے سلنڈر کی۔ کیسے معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ دنیا میں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دھوپ دی ہے، اگر دھوپ نہ ہوتی تو ہمارے کھانے پینے کی چیزیں کیسے تیار ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی دیا، وہ پانی ہماری غذا بھی بنا، اور اس کے علاوہ ہماری غذا کی پیداواری صلاحیت میں اس پانی کا کتنا کردار ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کی سہولیات، رزق دی، روزی دی، پھر یہ بھی اس کی نعمت ہے کہ اس نے اس رزق کو ہاضمے کے لیے ہمارے جسم کے اندر ایک سسٹم بنایا۔ وہی ہاضمے کا سسٹم اگر خراب ہو جاتا ہے، ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، معدے کے مسائل ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے ہاضمے کے معاملات ہو جاتے ہیں، پیٹ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اندر کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، تو کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں ہم لوگ، اور کس تکلیف سے ہم گزرتے ہیں۔ اس اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں۔
اگر کوئی دنیا دار ہمارے ساتھ تھوڑی سی مہربانی کر دیتا ہے، ہم اس کے آگے اپنی عجز و انکساری کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ اور شکریہ کے ساتھ ہم اسے اس کی مہربانی کا بدلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کتنا ناشکرا ہے یہ انسان اس رب کی دی ہوئی ہزاروں نعمتوں، لاکھوں نعمتوں کا کوئی شکرانہ نہیں ہے۔ کوئی دوست نہایت ہی محبت کرنے والا، پیار کرنے والا دوست اگر آپ سے بچھڑ جاتا ہے، آپ کی والدہ اگر اس دنیا سے چلی جاتی ہے، آپ کے والد صاحب دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ کے گھر سے کوئی، آپ کی آل اولاد میں سے، آپ کی بیوی بچوں میں سے، آپ کا شوہر یا کوئی اور، آپ کا کوئی نہایت ہی قریبی عزیز دوست یا رشتہ دار جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم اس کے لیے کتنا روتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے رب کی یاد میں، اس یار کی یاد میں، اس دوست کی یاد میں، اس مہربان کی یاد میں، اس کریم کی یاد میں کبھی اس کے لیے ہم نے دل میں کوئی تڑپ نہیں رکھی۔ ہمارے دل میں کتنی تڑپ ہے، ہماری آنکھ سے کب آنسو بہا، ہماری آنکھ سے آنسو نہیں بہتا، شکریہ ادا تک نہیں ہوتا، دل ہمارا نہیں تڑپتا۔ ہم کیسے بندے ہیں؟ یہ کس بات کی بندگی ہے؟ کس طرح کی بندگی ہے؟ یہ کیسی بندگی ہے کہ اسی کا دیا ہوا لیں، اسی کا دیا ہوا پئیں، اسی کا دیا ہوا پہنیں، اسی کا دیا ہوا استعمال کریں، اسی کا دیا ہوا کھائیں، اسی کی نعمتوں پہ ہم اپنی زندگی میں اتراتے پھریں اور اس کو ذرا سا بھی تھینک یو نہ کہیں، اس کے آگے شکریہ نہ کہیں، اس کے آگے کوئی نیاز مندی نہ کریں۔ کیا یہ ٹھیک بدلہ ہے؟ کیا یہ ٹھیک بدلہ ہے؟ کیا وفا کا یہی تقاضا ہے؟ ایک اچھا دوست ایک اچھے دوست کے ساتھ یہ معاملہ پیش کرتا ہے کہ ایک اچھا انسان اپنے محسن کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتا ہے۔ وہ تو ہم سے مانگتا بھی کچھ نہیں ہے، اس نے تو ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے، اما شاکروں و اما کفورا، اب تیری مرضی ہے، تو شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے، تو شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے، یہ بھی تیری مرضی ہے، میں نے تجھے پھر بھی آزادی دے رکھی ہے۔ دنیا میں تو کوئی ہم پہ مہربانی کرتا ہے نا تو اپنی بہت ساری شرطیں بھی منواتا ہے، گاہے بگاہے اپنی اس مہربانی کو یاد بھی کرواتا ہے، لیکن اس رب کریم کو دیکھیں کہ اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد، اتنا سب کچھ دینے کے بعد بھی اس نے کہا اما شاکروں و اما کفورا، اب تیری مرضی ہے، تو شکر گزار بن یا ناشکرہ بن۔ اور وہ کریم اتنا ہے، وہ کریم اتنا ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مکھی کے سر کے برابر، مکھی کتنی چھوٹی ہے، اس کا سر کتنا چھوٹا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میری محبت میں ایک مکھی کے سر کے برابر تیری آنکھ سے آنسو ذرا سا ڈھلک کے رخسار پہ آئے اور خشک ہو جائے تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں، تیری ساری غلطیاں معاف کر دوں، تیری ساری کوتاہیوں سے نظر انداز کر دوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہوں، جو میری یاد میں ذرا سا بھی اس کی آنکھ میں آنسو آیا، مکھی کے سر کے برابر بھی اس کی آنکھ میں آنسو آیا میری یاد میں، اور وہ آنکھ سے ہوتا ہوا ذرا سا رخسار پہ اوپر آتے ہی رخسار پہ ڈھلک کے خشک ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ مجھے اس آنسو کی قسم اس کے اوپر دوزخ کی آگ میں حرام کر دیتا، میرے انعامات کے دروازے اس کے اوپر کھل جاتے ہیں۔ اتنی مہربانی کرنے والے کے لیے کبھی ہمارے دل میں کوئی کسک پیدا ہوئی ہے؟ کیا کبھی ہماری آنکھ سے ذرا سا آنسو بھی ڈھلکا ہے؟
اگر نہیں ڈھلکا تو پھر سوچنے کی بات ہے۔ اگر دل میں ذرا سی بھی کسک نہیں اٹھی ہے تو بڑی فکر کی بات، بڑی فکر کی بات، بڑے افسوس کی بات، بڑے دکھ کی بات ہے۔ اتنا تو آپ کم از کم کر سکتے ہیں نا کہ جس نے آپ سے اتنی محبت نبھائی ہو، آپ اس کی محبت میں ذرا سا اپنے دل میں کسک بھی پیدا نہ کریں تو پھر کیسے وفادار ہے؟ یہ کوئی وفاداری نہیں ہے، یہ وفاداری نہیں ہے۔